بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جوان بھابھی کا آج میں آپ کو راز بتانے جا رہا ہوں، جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم صرف 2 ہی بھائی تھے، میں بڑا اور وقاص چھوٹا۔ ہمارے امی ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میں نے ہی اپنے بھائی کو پڑھایا لکھایا اور سنبھالا تھا، کیونکہ اس کا پوری دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی سہارا تھا ہی نہیں۔ بچپن سے ہی میری منگنی اپنی ماموں زاد کے ساتھ طے تھی۔ اس کا تو علم نہیں، مگر میں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اماں نے شروع سے ہی میرے کانوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ پرویز، تمہاری دلہن امارہ ہی بنے گی بیٹا، اور یہ بات دل میں بٹھا لو، کبھی کسی دوسری لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ میں اماں کی ہدایات پر بظاہر تو سر ہلا دیتا، مگر رات کی تنہائی میں امارہ چھم سے میرے خوابوں میں آ جاتی اور میں اسے سوچتے ہوئے ہی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اترتا، علم نہیں۔ ماموں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ ابا کی وفات وقاص کی پیدائش سے ہی پہلے ہو چکی تھی، تو گھر میں اماں، میں اور صرف چھوٹا بھائی ہی موجود ہوتا۔ جب بھی ماموں کے گھر عید وغیرہ پر جانا ہوتا تو میں بے قراری سے 2 دن پہلے ہی اپنی تیاری مکمل کر لیتا، کیونکہ وہاں جا کر مجھے امارہ سے ملنے کا موقع جو ملنا تھا۔ میں خوشی خوشی جاتا، لیکن وہاں جا کر سارے ارمان ٹھس ہو جاتے۔ جب تک ابا حیات تھے ہماری اچھی خاصی زمین جائیداد تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا اور ہمارے حصے میں صرف 5 ایکڑ بچی تھی، جس کے ٹھیکے سے اماں پورا گھر اور ہمارا اسکول کا خرچہ چلاتی۔ پہلے پورے خاندان میں ہمارا گھر سب سے زیادہ کھاتا پیتا اور خوشحال تھا، لیکن اب ہم سب سے کمتر تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے پہلے ماموں کے گھر ہماری آؤ بھگت ہوتی تھی، اب اس میں کمی آ گئی تھی۔ پہلے امارہ میرے ساتھ کھیلتی، بلکہ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن اب جب میں ادھر جاتا تو وہ مجھ سے کھچی کھچی دکھائی دیتی۔ اگر میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کتابیں کھول کر ان میں سر دے دیتی، جبکہ میں بے بس ہو کر بند کمرے کے دروازے کو گھورتا رہتا۔ ہمارا قیام صرف 3 دن کا ہوتا اور ان 3 دنوں میں ہمارا کبھی دوست کے گھر چلی جاتی تو کبھی اپنی خالہ کے، غرض وہ میرے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ میں بچپن میں نہیں سمجھ پایا، لیکن بڑے ہو کر احساس ہو گیا کہ وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے۔ ایک روز میں گھر لوٹا تو اماں صحن میں گری پڑی تھی۔ جلدی سے انہیں دیکھا تو وہ کب کی ہم دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وقاص اس وقت شاید 2 سال کا تھا اور میں 10 سال کا۔ میں نے ٹیلی فون بوتھ پر جا کر ماموں کو فون کیا۔ اماں کی ایک ڈائری تھی جس میں سب رشتہ داروں کے فون نمبر درج تھے۔ میرے فون کرتے ہی اگلے گھنٹے میں ماموں وہاں موجود تھے۔ اماں کی وصیت تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پہلو میں دفنایا جائے، سو انہیں وہاں دفنا کر ماموں نے سارا گھر بند کیا اور ہم دونوں بھائیوں کو ساتھ لیے اپنے گھر چلے گئے۔ وقاص بار بار ماں کے پاس جانے کو روتا تو میں اسے چپ کروانے کی کوشش میں خود بھی رو دیتا۔ مامی نے ہمارا بہت زیادہ تو خیال نہیں رکھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ خراب ہو، وہ نارمل ہی رہی۔ شاید میں اسی دکھ میں رہ جاتا، لیکن وہاں امارہ تھی جو تب 9 سال کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت مجھ سے دور بھاگتی رہتی۔ اگر کبھی وہ اتفاقیہ طور پر میرے پاس کھڑی ہوتی یا کوئی بات کر لیتی، اس روز مامی کا موڈ بری طرح بگڑ جاتا اور وہ امارہ کو مار لگا دیتی، البتہ مجھے کچھ نہ کہتی۔ اتنے بڑے صدمے کے بعد میں کچھ دنیا کو جاننے لگا تھا۔ میری عمر 13 سال ہوئی تو مجھے ادراک ہوا کہ امارہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن مامی اسے میرے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ ایک روز مامی کہیں گئی ہوئی تھی، میں چپکے سے امارہ کے کمرے میں چلا آیا، لیکن مجھے دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئی۔ امارہ، میں بس تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم بتا دو گی تو میری مشکل آسان ہو جائے گی، میں نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ اگر مامی آ کر اسے میرے ساتھ دیکھ لیتی تو پھر اس کی خیر نہیں تھی۔ امارہ، کیا مامی نے تمہیں بتایا ہے بچپن میں تمہارے پیدا ہوتے ہی ہم دونوں کی منگنی ہو گئی تھی؟ میری اس بات پر اس نے سر جھکا دیا، یعنی وہ اس حقیقت سے آگاہ تھی۔ تو کیا تم مجھ سے ہی شادی کرو گی؟ لیکن اس بات کا جواب نفی میں تھا۔ نہیں پرویز، میں وہاں شادی کروں گی جہاں میرے امی ابو کروائیں گے، لیکن وہ انسان تم نہیں ہو، کیونکہ امی تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اور جواب مل گیا۔ اس کے بعد میں نے امارہ سے کچھ نہ کہا نہ پوچھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ شام کو ماموں گھر آئے تو میں اپنا سامان پہلے ہی باندھ چکا تھا۔ میں نے ماموں سے بولا کہ اب ہم دونوں بھائی اپنے گھر پر ہی رہیں گے۔ میری بات پر جہاں مامی خوش ہوئی، وہیں پر ماموں نے پوچھا، کیا ہوا، خیریت ہے؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر میرے پاس ان سب باتوں کا جواب نہیں تھا۔ میں تو امارہ سے دور جانا چاہتا تھا، لیکن اسے زینہ بنا کر اس گھر سے نہیں نکل سکتا تھا۔
ماموں، میری اماں کہتی ہیں ابا بہت محنتی تھے، انہوں نے جتنا کچھ بنایا اپنے بلبوتے پر بنایا، میں بھی انہی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اب میں خود کو اور وقاص کو سنبھال سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے کل گھر چھوڑیں۔ یہ سن کر وہ چپ کر گئے اور کھانا کھا کر کمرے میں چلے گئے۔ اگلا پورا دن میں ان کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ کہیں صبح سویرے ہی باہر نکل چکے تھے، شاید میری ضد سے پریشان ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد وہ گھر واپس آئے، انہیں لگا تھا میں اپنی ضد چھوڑ چکا ہوں گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری ضد میں مزید پختگی آ گئی تھی، اب تو مجھے ہر حال میں ہی جانا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر وہ مجھے اور وقاص کو میرے گھر چھوڑ آئے اور ساتھ میں ایک بڑی عمر کا خانسامہ بھی نوکری پر رکھ لیا، جو کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا خیال بھی رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری جائیداد میری موجودگی میں نہ کم ہوئی نہ زیادہ، کیونکہ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ اس کم جائیداد نے ہی مجھے امارہ سے دور کیا ہے۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا۔ وقاص اب کہتا تھا کہ بھائی آپ شادی کر لیں، مگر میرے دل میں امارہ بسی تھی۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ اگر تو میری اس سے شادی نہیں ہونی یا اس کے والدین ایسا نہیں چاہتے تو پہلے اس کی کہیں شادی ہو جائے، پھر میں اپنے بارے میں دیکھوں گا۔ اس وقت میں اس قدر لا علم تھا، اگر پتا ہوتا کہ چند زمین کے ٹکڑے ماموں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں تو میں چند روز میں ہی وہ سب حاصل کر لیتا، لیکن یہ سب مجھے بہت دیر بعد معلوم ہوا۔ میری عمر 30 سے تجاوز کر چکی تھی اور امارہ کی شادی بھی ہو چکی تھی، جس سے مجھے دلی طور پر دھچکا پہنچا تھا۔ دل ٹوٹنے کے باعث میری پوری توجہ کمانے پر لگ گئی اور میں دولت کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنے لگا، ہر وقت بس یہی حساب کتاب کرتا کہ کہاں سے منافع ہوگا اور کہاں سے گھاٹا، کیونکہ اگر یہ نہ سوچتا تو امارہ کی یاد مجھ پر حملہ کرتی۔ 35 برس کی عمر تک میں اچھی خاصی دولت بنا چکا تھا، تب تک وقاص کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بھی یہی ضد تھی کہ جب تک بھائی آپ شادی نہیں کریں گے میں بھی شادی نہیں کروں گا، اور میرا دل نہیں مانتا تھا، لیکن بھائی کی خوشی کی خاطر میں جبراً خود کو تیار کرنے لگا۔ شاید قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا جو امارہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے پاس پھر سے امید زندہ ہو گئی کہ شاید ماموں اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد میں ماموں کے گھر گیا اور انہیں کہا، ماموں میں نہیں جانتا آپ نے بچپن کے رشتے کا پاس کیوں نہیں رکھا اور ہم دونوں کی شادی نہیں ہونے دی، لیکن میں ایک مرتبہ پھر امارہ کا ہاتھ آپ سے مانگتا ہوں۔ میری یہ بات مامی نے سن لی جو ڈرائنگ روم میں داخل ہی ہو رہی تھیں، جلدی سے بولی، بیٹا ہماری بدبختی ہی تھی جو ہم نے تیری قدر نہ کی، اگر اس وقت ہی امارہ کی شادی تجھ سے کر دیتے تو آج وہ قسمت کی دھنی نوٹوں میں کھیل رہی ہوتی۔ اس نے تو کہا تھا کہ پرویز سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر ہماری قسمت ہی ماری گئی جو تیری جانب دھیان نہیں دیا۔ اس وقت تیرا روشن مستقبل نہیں دیکھا تھا نا، لیکن اب ہماری طرف سے ہاں ہے۔ میں جب وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا تو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کیا صرف ایک پیسوں کی خاطر انہوں نے دو زندگیاں برباد کی؟ صرف پیسے اور رزق کے لالچ میں انہوں نے ہمارے یا اپنے کسی رشتے کی لاج نہیں رکھی۔ وہ پوری رات میں سڑکوں پر پھرتا رہا، لیکن صبح تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو قسمت اسے مجھ سے دور لے گئی، مگر دوسری مرتبہ میں اسے ماموں مامی کے لالچ کے پیچھے نہیں کھو سکتا۔ صرف پیسہ ہی دیکھتے ہیں نا وہ، تو کیا غلط کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے ہر کوئی عمارت کو دھیان میں رکھتا ہے۔ میں خود کو اچھی طرح بہلا چکا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، اب ہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی اور وقاص سب سے زیادہ خوش تھا۔ میرے بھیجے گئے رشتے پر امارہ نے بھی کسی قسم کا منفی رد عمل نہیں دیا اور عدت کے ختم ہوتے ہی 3 ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی۔ امارہ نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی مجھے بہت پسند کرتی تھی، مگر جب تمہارے والد کی تقریباً ساری جائیداد ختم ہوتی چلی گئی تو امی نے کہہ دیا کہ وہ کنگلوں کے گھر اپنی بیٹی نہیں بیائیں گی، اور ابو بھی اس بات میں ان کے ساتھ متفق تھے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت برا لگا، لیکن اب جو ہو چکا تھا وہ ماضی کی کہانی تھی۔ حال میں ہم دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور ہم دونوں خوش تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی امارہ نے وقاص کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنی طرف سے مکمل چھوٹ دی ہوئی تھی کہ جس کے ساتھ چاہے شادی کروا دیں، وہ اف تک نہیں کرے گا۔ سو اسی لیے امارہ بڑے زور و شور سے رشتے تلاشنے کے ساتھ ساتھ وقاص کی شادی کی تیاریوں میں بھی مصروف تھی۔ اس نے بہت سی رشتے والیوں کو بول رکھا تھا، آئے روز کسی نہ کسی کے گھر جاتی، لیکن امارہ کو کوئی بھی لڑکی وقاص کے لائق نہیں لگتی تھی۔ ایک روز ہم دونوں بازار گئے تھے، اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور میں بھی فارغ تھا، تو ہم دونوں پورے دن کا پروگرام بنا کر باہر چلے گئے، لیکن واپسی پر ہمارے پاس وقاص کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ امارہ نے گھر آتے ہی اسے بتایا کہ میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں۔ وقاص بہت حیران ہوا اور شرارت سے پوچھا، بھابھی کیا آپ بازار سے لڑکی پسند کرنے گئی تھیں؟
जिस पर वो मुस्कुरा दी और बताया कि हम बाजार ही गए थे, लेकिन रास्ते में एक लड़की को देखकर लगा बस यही मेरे देवर की दुल्हन बनेगी। उसे लगा अम्मारा मजाक कर रही है, लेकिन वो कहीं से भी मजाक नहीं कर रही थी और ये बात उसने सच कर दिखाई। लड़की का नंबर वो रास्ते में ही बातों के दौरान ले चुकी थी। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसे बस यही अपनी देवरानी चाहिए थी। मेरे रोकने के बावजूद वो उस लड़की का तफसीली इंटरव्यू लेने के बाद उसे गाड़ी में बिठाकर घर तक भी छोड़ आई थी। जब वक्कास को ये सब पता चला तो वो हंस हंस कर बेहाल हो गया और कहने लगा, भाभी मुझे उम्मीद है कभी भी वो लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। जिस पर अम्मारा ने तिलमिलाकर उसे देखा और पूछा, क्यों नहीं करेगी, क्या कमी है तुम में? तो वक्कास बोला, भला ऐसे भी कभी राह चलते रिश्ते होते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता भी होगा। बस वो लड़की आपके लिए दीवाने का ख्वाब ही रहेगी। लेकिन अम्मारा को जो एक मर्तबा सूझ जाए दिमाग से निकालना मुश्किल होता है। अगले रोज ही वो उस लड़की के घर जा धमकी। लड़की वालों ने जरा देर नहीं की और रिश्ता पक्का कर लिया। हमारे साथ साथ अम्मारा भी हैरान थी। आखिर उन्हें हमारे मुतालिक जानकारी तो लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वक्कास ने एक ऐसी बात कही जिस पर हम दोनों मियाँ बीवी ही मुत्तफिक हो गए। उसके मुताबिक वो लोग बहुत लालची हैं और शायद हमारा पैसा देखकर ही हामी भरी है। हम दोनों इस बात को दिल ही दिल में कबूल कर चुके थे, लेकिन वक्कास के सामने कुछ नहीं बोला। मैं नहीं चाहता था कि उसका दिल खट्टा हो या शादी से पहले ही वो दिल में कोई मैल रखे। अब चूंकि रिश्ता पक्का हो चुका था तो वापसी की गुंजाइश भी नहीं थी। वैसे भी आजकल के दौर में हर कोई लालची होता है। मैंने यही बात अम्मारा से भी की और उसे एहसास दिलाया कि तुम्हारे वालदैन ने भी तो लालच देखा था, सो इस तरह हर लड़की के वालदैन को ही खदशे लाहक होते हैं। सो परेशान नहीं हो, उस लड़की को तुमने पसंद किया है तो अब अपने दिल को खराब मत करो। अम्मारा एक अक्लमंद लड़की थी, हर बात को जल्द समझ जाती थी। सो इस बात को भी समझ गई और अगले दिन से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो खूब दिल लगाकर अपनी देवरानी के लिए सब कुछ खरीद रही थी। वक्कास बहुत खुश था। ये मंजर देखने की मेरी न जाने कब से ख्वाहिश थी, जो अब जाकर पाया तकमील तक पहुंची थी। मैं दिल ही दिल में अपने बेटे जैसे भाई की खुशियों की दुआ करता नहीं थकता था, क्योंकि वो भाई मुझे सारी दुनिया से अजीज था। इस रिश्ते को पसंद करने के 2 माह बाद ही वक्कास और रानिया की शादी हो गई। मैंने शादी की तैयारियां अपनी बिसात से बढ़कर की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वक्कास को कोई कमी महसूस हो या उसे लगे कि भाई ने मेरी शादी पर दिल से खर्च नहीं किया। ऐसी शादी खानदान में तो क्या, पूरे शहर में किसी की नहीं हुई थी। वक्कास भी बहुत खुश था, बार बार मेरा शुक्रिया अदा करता नहीं थकता था। जिस पर मैं उसे प्यार से चप्पत रसीद करता तो वो आंख मारकर भाग जाता। शायद जिंदगी इतनी ही हसीन और खूबसूरत होती अगर वो हादसा ना हुआ होता और वक्कास हम सबको छोड़कर ना जाता। उसकी शादी को 1 माह ही हुआ था जब एक रोड एक्सीडेंट में वक्कास की मौत हो गई। उस रोज मुझे इल्म हुआ कि कयामत किस चीज का नाम है और ये इंसान पर कैसे बीतती है। मैं जो खुद को बहुत मजबूत और बहादुर समझता था, अपने दिल से प्यारे भाई की मैयत पर धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे नहीं इल्म के बाकियों की हालत क्या थी या सब इंतजामात किसने किए। मेरे आगे तो बस बार बार अंधेरा ही छा रहा था, क्योंकि जब अम्मी की वफात हुई उस वक्त वक्कास 2 साल का था और मैंने ही माँ बाप बनकर उसे पाला था। औलाद था वो मेरी। औलाद को आजमाइश क्यों कहा गया है मुझे उस रोज पता चला जब मैं अपने हाथों से वक्कास की मैयत को लहद में उतार रहा था। वो पूरी रात में यख बस्ता फर्श पर बैठा रहा। अम्मारा ने कई मर्तबा मुझे नींद की दवाई देने की कोशिश की, मगर मैंने उसे पीछे धकेल दिया और बिस्तर पर बैठना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि जब मेरा भाई ऐसी ठंड में कब्र में पड़ा था तो मैं कैसे आराम से नर्मो गुदाज बिस्तर पर सोता। वो रात बहुत भारी थी। रानिया की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो बेचारी तो होश में ही नहीं आ रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसने वक्कास की मौत का बहुत गहरा सदमा उठाया है। उस मुश्किल वक्त में सिर्फ अम्मारा थी जो पूरे घर के साथ साथ हम दोनों को भी संभाल रही थी, वरना मैं तो मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार चुका था। और देखते ही देखते हम दोनों ने भी उसकी हिम्मतों का मान रखकर उसी दुख में जीना सीख लिया। अम्मारा मुझे अब ज्यादा से ज्यादा कामों में उलझाए रखती। मेरी गैर मौजूदगी में वो ठेकेदारों को फोन कर देती और उन्हें मजबूर करती कि वो मन घड़त मसले लेकर मेरे पास आए, ताकि मैं उस जानिब अपनी तमाम तवज्जो मरकूज करके दुखी होने का वक्त ना निकाल सकूं। अल्लाह पाक अगर इंसान को दुख देते हैं तो उस दुख से निकाल भी देते हैं। इसी तरह हमारा दुख खत्म तो नहीं हुआ, मगर उसके साथ जीना आ गया था। अब भी वक्कास की याद तो आती थी, लेकिन वो याद अब दर्द नहीं देती थी। बस उसके लिए मगफिरत की दुआ ही मांगने का दिल करता था।
رانیہ ہمارے گھر میں ہی عدت پوری کر رہی تھی۔ وہ بیچاری پورا دن کمرے میں بند رہتی اور کوئی کام کاج نہ کرتی۔ ویسے بھی گھر نوکروں سے بھرا پڑا تھا تو امارہ یا رانیہ کے کام کرنے کی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ چونکہ رانیہ میری بھابھی تھی لیکن عمر میں چھوٹی تھی، اس لیے میں ہمیشہ اس کا نام ہی لیا کرتا تھا۔ جب رانیہ کی عدت کا چوتھا مہینہ شروع ہوا تو اس سے ملنے ایک عورت آنے لگی۔ پہلے 2-3 دن تو امارہ یا میں نے اس جانب خیال ہی نہیں کیا۔ ہمیں لگا رانیہ کی کوئی سہیلی ہوگی اور اسے اب وقاص کی موت کا علم ہوا ہوگا تو تعزیت کرنے چلی آئی۔ لیکن جب وہ مسلسل 5 دن آتی رہی اور وہ بھی رات کے وقت تو مجھے شک پڑا۔ میں اب ڈائریکٹ تو اسے نہیں کہہ سکتا تھا، سو امارہ کو کہہ دیا کہ اس سے پوچھو کون لڑکی ہے یہ، ہمیں علم ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ امارہ خود اس بات کی وجہ سے پریشان تھی، میری بات پر سر ہلا دیا اور کہا اگلے روز پوچھوں گی۔ اگلے روز امارہ نے بتایا کہ رانیہ نے وہ لڑکی مالش کے لیے رکھی ہے۔ اس بات پر میں چونک گیا اور پوچھا وہ کیوں؟ کیونکہ رانیہ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے تو یہ عورت مالش کرتی ہے اس کی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوا اور پوچھا تم کیوں اس سے کام کرواتی ہو؟ لیکن امارہ بھی غصے میں لگ رہی تھی، جلدی سے بولی میں تو خود کام نہیں کرتی گھر کے، پھر رانیہ سے کیوں کرواؤں گی؟ پتہ نہیں اب وہ لڑکی جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ مجھے اندر ہی اندر کچھ کھٹکنے لگا، جیسے شاید کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں رانیہ سے خود پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ عدت میں تھی تو میں اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے چپ رہا کہ بس کچھ دن اور پھر جب وہ عدت سے اٹھے گی تو میں پوچھ لوں گا۔ ایک روز رانیہ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ جب یہ بات رانیہ کو معلوم ہوئی تو وہ اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ سب نے بہت سمجھایا مگر اس کی ایک ہی تان تھی کہ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ بالآخر میں نے اس کے ابو کو کہا کہ اپنی بیٹی کو خود ہی آ کر لے جائیں۔ وہ شام کے وقت اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ جب شام کو وہ برقع پوش عورت آئی تو میری بیوی نے چادر اوڑھ لی اور رانیہ کے انداز میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امارہ اور وہ عورت دونوں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے امارہ کو منع کیا تھا کہ ایسے مت کرو مگر اس کی ایک ہی تان تھی، دیکھیں تو آخر ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ان کے اندر جاتے ہی میں پریشانی سے باہر ٹہلتا رہا۔ مجھے بس یہی فکر ہو رہی تھی وہ عورت امارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور دونوں خیریت سے باہر نکلیں۔ تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے، جب پھر بھی دروازہ نہ کھلا تو میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے ہی اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ جیسے ہی میں کمرے میں جانے کا ارادہ کر کے اٹھا تو میری بیوی کمرے سے باہر نکلی اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں پریشانی کی حالت میں بیوی کی بات سنے بغیر کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر وہ برقع پوش عورت بیڈ سے بندھی ہوئی بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میرا ایک جاننے والا دوست ڈاکٹر تھا، اسے گھر بلا کر برقع پوش عورت کی پٹی وغیرہ کروائی جس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس عورت کو وہیں کمرے میں لٹا کر ہم دونوں باہر آ گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ویسے بھی وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کیا بات ہے امارہ، مجھے کھل کر بتاؤ، میں نے اپنی بیوی سے نرمی سے پوچھا، جس پر وہ بتانے لگی کہ اس نے رانیہ سے وقاص کی شادی کروا کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ وقاص کا قتل ہوا ہے اور وہ بھی رانیہ نے کیا تھا۔ اس بات پر میں امارہ کو حق دک دیکھنے لگا۔ تم کیا کہہ رہی ہو، کھل کر بتاؤ۔ پرویز، رانیہ نے کالا جادو کیا تھا وقاص پر، وہ شروع سے ہی جادو کرتی آ رہی تھی، اب اس کا منصوبہ اپنے جادو کو مزید گہرا کرنے کا تھا۔ اس کے لیے رانیہ نے پہلے وقاص کو کالے جادو کے ذریعے مارا، پھر اس کی روح کو قید کرنے کے لیے چلے کاٹنے لگی۔ یہ عورت کسی بنگالی عامل کی ہے جو اسے روز آ کر مختلف طریقوں سے چلے کرواتی ہے، اور عدت ختم ہونے سے پہلے ہی اگر رانیہ کو نہ روکا گیا تو شاید وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سن کر میری سٹی گم ہو گئی۔ بھلا ایسی معصوم شکل والی لڑکی بھی یہ حرکت کر سکتی ہے کیا؟ لیکن اس دنیا میں سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت بھاگ دوڑ کرنے پر ہم نے رانیہ کو جیل بھجوا دیا اور اس بنگالی عامل کو بھی پکڑوا دیا، لیکن اب ہم اکثر اوقات دم وغیرہ کرواتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی طاق میں بیٹھا دشمن وار نہ کر دے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔